جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ پولیٹیکل فرنٹ پہ تو بہت کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ساری پالیٹکس جو عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہی ہے، مریم نواز صاحب اور عمران خان صاحب اگین دے آر پچڈ اگینسٹ ایچ ادر۔ ڈیلی کی بنیادوں پر وہ خان صاحب ان پہ اٹیک کرتے ہیں، وہ مریم صاحب ان پہ جوابی اٹیک کرتے ہیں، بلکہ اب ان اٹیکس میں بٹرنیس جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے۔ جو مریم نواز صاحب کی اسپیچ تھی وہاں پہ جو انہوں نے آج کی ہے وہ ویری سویئر سخت۔ عمران خان صاحب بھی آپ کو پتہ ہے مریم نواز صاحب بڑے سخت ذاتی حملے کرتے رہے ہیں، آج انہوں نے بھی ان پہ ایک میچنگ قسم کا رسپانس دیا۔ سو سیاست اپنی جگہ پہ چل رہی ہے، اور وہی لڑائی جھگڑا جو بھی ہے وہ چور ڈاکو والی باتیں، ایک دوسرے کو وہ بلیم گیم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن درمیان میں جو ملک کی یا اکانومی ہے وہ تو اس کی صورتحال بڑی بری ہے، اور اس کا احساس جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں میں بالکل نہیں ہے۔ میں پہلے بھی شاید ایک دو پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستانی پولیٹیشین نے انہوں نے 9 to 5 کام نہیں کرنا، وہ کوئی نوکری نہیں کرتے، وہ کوئی ڈیلی ویجز نہیں ہے، انہوں نے کوئی مزدوری نہیں کرنی، کسی پہ تغاری، کسی پہ سیمنٹ سریے والا کام نہیں کرتے، ان کو ارننگ نہیں کرنی پڑتی۔ بگ جتنے بھی ہیں جن کے لیے آپ لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، ان میں سے کوئی مزدوری نہیں کرتا، کسی نے دفتر نہیں جانا ہوتا، کسی نے کچھ کوئی اپنے جا کے روڑا، کوئی انہوں نے گارا، کوئی اس طرح کے انہوں نے اپنی ارننگ لیونگ نہیں کرنی، اور ان کو مہنگائی سے، ڈالر سے، ان چیزوں سے ٹکے کا ہی فرق نہیں پڑتا۔ آرام سے بیٹھے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ، ان کے پاس مرید ہیں، ان کو فین ہیں، ان کو اپنا مرشد مانتے ہیں، ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور بہت سارے ڈونیشن دیتے ہیں، کوئی گاڑیاں مفت میں دے رہا ہے، کوئی ان کو گھر دے رہا ہے، کوئی ان کو محل بنوا کے دے رہا ہے، کوئی پیسہ دے رہا ہے، کوئی گھر کا کچن چلا رہا ہے، کوئی پارٹی فنڈ دے رہا ہے۔ ان کا بڑے کھانچے لگے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ڈونرز ہیں، اس طرح کے جو ATM جن کو کہا جاتا ہے، وہ بلڈرز ہوں، ہاؤسنگ سوسائٹیز والے ہوں، ہر کوئی پالیٹکس میں آنا چاہتا ہے، پاور ہے، پیسہ ہے، کلاؤڈ ہے، اور یہی پارٹیاں ٹکٹیں بیچتی ہیں، ان سے آ کے ڈونیشنز لیتی ہیں اور پھر مزے کرتے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا کہ اکانومی کدھر جا رہی ہے نہیں جا رہی۔ آپ کے کامن آدمی کے مسائل ہیں کہ جنہوں نے 9 to 5 جاب کرنا ہے، جنہوں نے ڈیلی ویجز ہیں، یہ مزدوری کرنے۔ دیٹس دا ریزن کہ یہ لوگ کہیں پر بیٹھ نہیں رہے، اور ان حالات میں جو روپیز کا اپنے حال دیکھ رہا ہے، آپ نے دیکھ رہا ہے اکانومی کا حال، آپ نے دیکھ لیا کتنی بری حالت ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جو بڑے لیڈران جو بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہی بات کہ ان کو فرق نہیں پڑتا، اس سے ان کی لیونگ پہ کوئی پرابلم نہیں ہو رہا۔ سو دے آر ناٹ کنسرنڈ، اگرچہ ایکٹنگ فیکنگ سارے کریں گے کہ ملک دیے دیکھیں فلاں نے تباہ کر دیا، میں نے تباہ کر دیا۔ ان حالات میں ہم نے دیکھا ہے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ، اس میں آرمی ہاؤس میں انہوں نے یہ پاکستان کے ٹاپ کے جو بزنس مین ہیں ان کو بلایا گیا ہے، جس میں یہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ جو ہیں یہ بھی موجود تھے، اور بڑی کھل کر وہاں پر یہ بات چیت ہوئی ہے، اور ساری کی ساری اکانومی کے حوالے سے ہوئی ہے۔ اب ذرا ذہن میں رکھیں، جنہیں بیٹھنا چاہیے تھا، جن کا یہ کام تھا، پارلیمنٹ تھی، وہ چاہے عمران خان صاحب ہوں، اس کے بعد زرداری صاحب ہوں، یا شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، یا پھر یہاں پہ شہباز شریف یا باقی لیڈر جن کا کام ہے ان ایشوز پہ بیٹھنا، اکانومی کو دیکھنا ہم کیسے کرتے ہیں، وہ آپس میں لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اس وقت ایک طرح کی مہابھارت لڑی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جن کا یہ کام نہیں ہے، دیٹس این آبویس کہ اس میں آرمی چیف کا کام تو نہیں ہے کہ وہ بیٹھے اکانومسٹ کے ساتھ بیٹھے، وزیر خزانہ کو بلایا جائے، پھر بزنس مین کراچی لاہور سے بلائے جائیں، ایک بریفنگ کا انتظام کیا جائے، پاکستان کی اکانومی پہ اس پہ صورتحال کو ڈسکس کیا جائے، IMF کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں ان پہ بحث کر بات کی جائے، پھر بزنس مینوں سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیا مسائل ہیں، وہ اپنے مسائل بتائیں، ڈار صاحب ان کو پورا بریف کریں، پھر آرمی چیف کی ایک اپنی ایشورنسز دیں ان کو، وہ جو جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں کہ جناب ہم آ کے چیزیں ٹھیک کریں گے، ایسے کریں گے، جس طرح کی جو گفتگو تھوڑی سی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میں یہ کام وہاں پہ نہیں تھا، اور وہ جو فوج کا کام ہے ڈفرینٹ کام ہے۔ پھر کل کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آرمی جو ہے وہ اس میں اندر آ گئی ہے، پالیٹکس میں آ گئی ہے، انسٹیٹیوشنز کے اندر آ رہی ہے، اور سیاستدان کال کو اٹھا کے سارا بلیم جو ہے نا وہ آرمی پہ ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے اس میں رجیم میں دیکھا بھی ہے۔ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید موجودہ چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ پالیٹکس سے دور رہنے والے ہیں، وہ یہ گورننس کے ایشوز میں اتنے اندر وہ ڈیپتھ پر جانے والے نہیں ہیں، پروفیشنل سولجر ہیں، اپنے کام سے کام رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جب سے وہ آئے ہیں بہت ساری پازیٹیو چینجز ہمیں نظر آتی ہیں۔ لہٰذا ان کی طرف سے یہ خبر آنا وہاں سے GHQ سے کہ نہیں، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستانی بزنس مینوں سے، اور بڑی اس پہ خاصی ڈیبیٹس ہوئی ہیں، اور جو ملک کی اکانومی ہے، سو اٹ شوز کہ آرمی جو ہے اس کو ہیٹ آ رہی ہے، اور جو اسپیشلی اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو IMF کے ساتھ معاہدے نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈسٹربنس ہے وہ آرمی کے اندر بھی ہے۔ آرمی کو یہ شاید یہ ایشورنسز تھی کہ جو ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے تھے 1-2 ہفتے پہلے، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے پرابلم ہے وہاں پہ کنسرنز ہیں، کیونکہ انہیں یہ شاید ایشورنس وہاں پہ تھی کہ وہ جو آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کے سارے کے سارے سائن کریں گے، اور جو پاکستان کی وولٹائل سچویشن ہے وہ ٹھیک ہوگی، اور وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ میٹنگ کال کی گئی، ساتھ میں بزنس مینوں کو بھی کہا گیا۔
تو اب اس پہ اگر بات کرتے ہیں کہ کیا اسے جنرل عاصم منیر صاحب کے انٹرفیئر کرنے سے یا وہاں بریفنگ دینے سے، کیونکہ اگین آف کورس ملک کی اکانومی اگر ہٹ ہوتی ہے خدا نہ خواستہ، جو کہ ہو رہی ہے خیر، اور اس کے مزید ڈاؤن جاتی ہے، تو آرمی ایک اس بگ سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے بھی سٹیکس ہیں سسٹم میں ہیں، ملک میں ہے، اکانومی میں ہے. سو ایک ان کی کنسرن جو ہے وہ بھی سمجھی جا سکتی ہیں، جینوئن ہیں کہ وہ بھی وریڈ ہیں، جہاں پہ پورا ملک وریڈ ہے آپ کی ڈالر کی پرائسز میں پیرٹی آنے سے ان کے بجٹس بھی اس میں وہ سمجھتے ہیں ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یا پھر یہ مہنگائی جو ہے وہ ان کو بھی ہٹ کر رہی ہے، انفلیشن ان کو بھی ہٹ کر رہی ہے. سو وہ بھی اپنے بجٹ کے حوالے سے کنسرن ہے کہ کل کو زیادہ چیزیں یہاں اکنامک سچویشن اگر وولٹائل اور اس کو کولیپس کرتی ہے تو فوج کو بھی فیل ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سارے ہٹ آئے گی، لہٰذا وہ بیٹھ کے ان معاملات میں ہمیشہ سے دلچسپی اس میں لیتے ہیں. اچھا، اگرچہ ماضی میں ہم نے دیکھا جیسے جنرل ضیاء وہ ڈائریکٹ تھے، جنرل مشرف وہ ڈائریکٹ تھے ان کے دور میں، لہٰذا ایک ہم اس کے عادی ہو گئے تھے، ہمیں یہ فیل نہیں ہوتا تھا کہ ملک آرمی چیف جو ہے نا وہ ان میں براہ راست بیٹھ کے ان معاملات کو دیکھ رہا ہے، اکانومی کو بھی دیکھ رہا ہے، وزیر بھی وہاں پہ جا رہے ہیں، بزنس مین بھی جی ایچ کیو میں جا رہے ہیں. سو وہ ہم اس کو بزنس از نارمل دیکھتے تھے، کیونکہ مشرف صاحب جو ہیں وہ خود کو صدر پاکستان کی کیب بھی پہنی ہوئی تھی، لہٰذا وہ اس میں چھپ گئی تھی. تو بعد میں ہم نے دیکھا کہ یہ کام جو ہے وہاں پہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا، اور جو آرمی چیفز تھے وہ وہاں پہ انہوں نے یہ پرائم منسٹر تو نہیں جائے، اس میں جاتے تھے وہ بریفنگ کے لیے خیر جاتے تھے، ناٹ فار دس پرپز. لیکن ماضی میں جو فنانس منسٹر تھے وہ وہاں وزٹ کرتے رہے، وہاں پہ انرجی منسٹر تھے، پاور منسٹر تھے، یا دیگر جو سارے اسے ریلیٹڈ اکانومی کے حوالے سے، یہ جی ایچ کیو میں ایک اس کا ریگولر فیچر بن گیا تھا. اسپیشلی یہ جو کام زیادہ ہوا ہے یہ جنرل باجوہ صاحب کے دور میں ہوا ہے، ہم نے دیکھا پہلے بھی ہوتا تھا، مطلب وہ جاتے تھے بریف کرنے کے لیے بجٹ کے حوالے سے چیزوں پہ. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پچھلا جو ان کا نواز شریف صاحب والا دور گزرا ہے 2013-18 میں، اس وقت بھی وہ جاتے تھے، اور جنرل باجوہ کے ساتھ یا اس سے پہلے جو تھے ان کی مطلب رحیل صاحب کے ساتھ وہ ساری بریفنگ وغیرہ ہوتی تھی. لیکن وہ ایک آدھ منسٹر جاتے تھے کہ جائیں چلیں آپ آرمی سے آپ اس میں ڈسکشن کریں ان کے بجٹ کے حوالے سے. اگرچہ وہی بات کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آرمی کا کام جو ہے وہ مطلب بارڈرز پہ ہے، ان کا سیکورٹی کام ہے، ان کا پروفیشنل کام ہے، ان کے کام بجٹ بنانا، ملک کی بیٹھ کے مطلب آئی ایم ایف کے ایشوز دیکھنا یا دیگر کو دیکھنا نہیں ہوتا. ان کے اپنے پروفیشنلزم پہ اس پہ ہٹ آتی ہے، اور ان کو اپنا اس کا نقصان ہوتا ہے کہ جب پولیٹیشین چیزیں نہیں مینج کر پا رہے ہوتے تو وہ کل کو یہی کہتے ہیں دیکھیں جی کہ آرمی سارا کنٹرول کر رہی تھی، آرمی ہی فیصلے کروا رہی تھی، چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھ کے میٹنگز کر رہے تھے، بریفنگ لے رہے تھے. اور یہ ابھی آپ آج کل عمران خان صاحب کو سنا ہوگا، انہوں نے ساری کی ساری باتیں کی ہیں کہ جناب باجوہ صاحب جو ہے ساری چیزیں وہ دیکھ رہے تھے، وہی کنٹرول کر رہے تھے، وہی فیصلے کر رہے تھے. اور ان کی بات کسی حد تک جائز بھی ہے عمران خان صاحب کی. اگرچہ لوگ کہیں گے بھی آپ عمران خان صاحب آپ پرائم منسٹر تھے، آپ کا کام تھا کہ آپ نے اپنے وزیروں کو فوج روزانہ کیوں بھیج دیتے تھے پوری فائلیں اٹھا کے. اس وقت مجھے یاد ہے یہ سارے کے سارے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب بھی جا رہے ہیں، شوکت ترین صاحب بھی جا رہے ہیں، اس وقت ہمارے دوست فواد چودھری صاحب بھی جا رہے ہیں، اور پھر یہ حماد اظہر صاحب بھی جا رہے ہیں، اسد عمر صاحب بھی جا رہے ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے یہ، ہم آلریڈی میں اگر اسی پہ جائیں تو میں نے اس پہ ویلاگز بھی کیے ہوئے ہیں. جب یہ اس وقت جنرل باجوہ صاحب سے ملتے ہوتے تھے سارے کے سارے یہ بزنس مین ملتے ہوتے تھے، اور ان کو سامنے بٹھا کر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں ایسا کہ جس کے بعد پاکستان اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. جنرل باجوہ صاحب نے بزنس مینوں سے یہ میٹنگ جو تھیں یا ان کو بلا کے ان کو منسٹر سے ان کو بریفنگ دلوانا آمنے سامنے بٹھا کے یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. سو یہ ہمارا یہ خیال تھا کہ اب شاید اس کو کنٹینیو نہیں کیا جائے گا، اور اب کی دفعہ اس طرح کی چیزیں جناب عاصم منیر صاحب جو ہے نا وہ جیسے کہا نا کہ ڈسٹینس پہ رکھیں گے کہ اٹ وانٹ سینڈ اے اسٹرانگ میسج کہ اس میں شاید پھر آرمی جو ہے وہ مجبور ہو رہی ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل یا ایک اس کے اکنامک ایشوز ہیں نا ان کی طرف وہ آپ کے انٹر ہو. اب لیکن کیا کریں، آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف کو زیادہ سیریس لیتی ہے، پاکستان کے پولیٹیشینس کو نہیں لیتی. کرائسس آف کریڈیبلٹی ہے ان کی، مطلب ہمارے لیڈرشپ پہ کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں، دنیا بھر میں منی لانڈرنگ کے ایلیگیشنز ہیں. سو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ان کو پیسہ نہیں دینا، یا باقی جو ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہیں آرمی چیف جب دیتا ہے اس کا نتیجہ شاید بالکل ڈفرینٹ نکلتا ہے. دیٹس دا ریزن آپ دیکھیں کہ یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے آرمی چیف جو ہیں اس وقت جنرل باجوہ صاحب تھے، چائنا گئے، یو اے گئے، قطر گئے، سعودیز گئے، انہوں نے پیسے اکٹھے کیے سارے کے سارے جو پاکستان کو چاہیے تھے. ایون آئی ایم ایف کی ڈیل جو تھی اس کے لیے بھی انہوں نے امریکنز کو فون کیے تھے جنرل باجوہ صاحب نے. سو یہ تمام انسٹیٹیوشن جو ہیں ایون وہ فوج کے زیادہ مانتے ہیں، سنتے ہیں، نہ کہ پاکستانی پولیٹیشینز کی. یہی وجہ ہے انہوں نے بھی شارٹ کٹ ڈھونڈا ہوا ہماری حکومتوں نے اور ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے وزیر خزانہ نے، کہ وہاں پہنچ گیا اور ان کو کہا جناب یہ حالات ہیں تو آپ جائیں اور دنیا سے پیسے اکٹھے کر کے جہاں پہ آپ کو ملتے ہیں. شاید ہمارے سیاستدان یہ سمجھتے ہوں کیونکہ آپ زیادہ بجٹ لیتے ہیں، زیادہ آپ کے اخراجات ہیں، تو لہٰذا تھوڑا سا بھاگ دوڑ آپ بھی کرائیں ہمارے ساتھ، دنیا بھر میں پھریں. اٹ کوڈ بی ون آف دا ریزنس. سو خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ،
اب یہ میٹنگ ہوئی ہے، جو میرا یہ خیال ہے کہ میرے لیے تھوڑی سی انیوژول ہے کہ اس جنرل عاصم کے حوالے سے یہ باتیں تھیں کہ شاید وہ اتنا اس میں نہ آئیں، لیکن اب ان کا اسحاق ڈار صاحب کا وہاں پر جانا اور بیٹھ کے جو بزنس مین بتایا گیا کہ 10-12 کے قریب تھے، ان سے فرینک اس میں ڈسکشنز کرنا، تو یہ اس کو اچھا، اس کا آفیشلی طور پر بھی اس کو انہوں نے وہ نہیں کیا، آؤٹ نہیں کیا گیا کہ کیا ڈیلیبریشنز ہوئی، کوئی اس پہ پریس ریلیز یا یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ مین چیز جو اس وقت وہ نظر آ رہی تھی، وہ بزنس مینوں میں بھی تھی، وہ تھی اس میں کرائسس آف کانفیڈنس کہ حکومت کی پالیسیز جو ہیں وہ ان کو سوٹ ان کا خیال ہے نہیں کر رہی تھی، یا اکنامک جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کیا جا رہا تھا، انسرٹینٹی کا لیول ہے، اسپیشلی وہ الیکشنز، یہ سب پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، بزنس مین یہ سمجھتے ہیں جو وہاں پہ بات بھی کی گئی کہ شاید اس کی وجہ اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے کہ کوئی چیز اسٹیبلائز نہیں ہو رہی، روپیز کا ڈاؤن سلائڈز ہو رہا ہے، پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس یہ ایل سی کھولنے کے لیے، تو ان معاملات میں بزنس مین جو ہے نا وہ کیا کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے۔ سو مین چیز یہ تھی جو میرا خیال ہے وہاں سے ایشورنسز چاہتے تھے الیکشنز کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے، کہ جب تک اس میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک پالیسیز آپ کی اسٹیبل نہیں ہوگی، تو وہاں سے انڈیکیشن شاید یہی ہے کہ الیکشن جو ہے اس معاملے کو، وہ جو اس پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی وریڈ ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس پہ اکتوبر سے پہلے کرانے کو تیار نہیں ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب وہ بھی اس پہ اکتوبر کو جانے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی الیکشن چاہتے ہیں۔ سو 1-2 مہینوں میں پھر ہم دیکھیں گے الیکشن کی ایک پیک شروع ہو جائے گی۔ سو یہ کنسرن بھی وہاں پر بتایا گیا کہ اس کا کیا آپ نے مسئلہ ڈھونڈنا ہے، یہ پھر آپ کے لیے کرائسس ہے، پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آنے والے، اس پہ ان کی ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور پلس اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے جو مجھے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ان کو بریف کیا ہے، انہوں نے مانا کہ جو ہمارے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، اور بڑی ان کے سخت اس وقت ایک اپروچ آئی ایم ایف نے رکھی ہوئی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ ہماری جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ تھا ابھی کچھ آنے والے دنوں میں اب ہو جائے گا، ہم نے بہت سی شرائط جو ہیں آئی ایم ایف کی پوری کی ہیں۔ یہ انہوں نے وہاں پہ آرمی چیف اور وہاں پہ جو بزنس مین تھے ان کو یہ بات انہوں نے بریف کی ہے کہ یہ بہت جلد یہ ہو جائے گا۔ اب سارا جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ اس پہ جو فوکس جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہی ایگریمنٹ پہ ہو رہا ہے، انہی چیزوں میں کہ وہ ہوگا تو پھر چیزیں جو ہے نا آپ کی ٹھیک ہو، اگر اس میں ٹھیک ہونے کے جو ہے نا چانسز ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں اس میں ڈار صاحب کے جون تک مزید ہم $5 ارب جو ہے نا وہ بھی ارینج کر لیں گے، مطلب جو ہمارے دوست ممالک ہیں جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے ہماری، وہ بھی ارینج کر لیں گے۔ سو ڈار صاحب نے ان کو ایک طرف کی ان کو دی کہ ہم چیزیں مینیج کریں۔ یہ وہی ڈار صاحب تھے جو آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے بڑی وہ کی تھی، سخت لائن لے دی تھی، آئی ایم ایف کو شٹ اپ کال کریں تھے، ان پہ الزام لگتا ہے کہ ڈیلے کیا انہوں نے، ستمبر میں انہوں نے آ کے اکتوبر میں کچھ چیزیں ایگری کی تھیں کرنی تھی، وہ انہوں نے نہیں کی، اور جس کی وجہ سے یہ جو روپیز پہ یہ آپ کا دباؤ پڑا ہے، آپ کو جو دوست ممالک انہوں نے پیسے نہیں دیے جی پہلے آئی ایم ایف سے کلیئرنس لیں۔ سوچے آپ نے 5-6 مہینے جو ڈار صاحب نے ڈیلے کی اپنی ایگو دکھانے کے لیے، اور مفتاح اسماعیل کو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ان کا یہ غلط فیصلہ تھا، ہم اس کو بغیر ہی کر لیں گے، وہ پاکستان یہ آ کے عوام کو بڑا مہنگا پڑا ہے کہ ڈالر کہاں کا کہاں چلا گیا ہے، آپ کو بجلی، پاور اور دیگر پرائسز بڑھانی پڑی ہیں، سرکولر ڈیٹ کے مسئلہ اور لمبی کہانی ہے۔ سو ڈار صاحب کی وہ جو تھی ان کی بیٹل تھی مفتاح صاحب کے ساتھ، وہ آپ کو بہت مہنگی پڑی قوم کو۔ خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے بزنس مین جو ملنے جاتے ہیں، کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ اس کو اکانومی کو یہ ریوائیو کر سکیں، کیونکہ بزنس مین یہ وہ ہمیشہ بلیم کرتے ہیں، ہمارے بزنس مینوں پہ یہ الزام لگتے ہیں رینٹ سیکر ہیں، ہر وقت آئیں گے کچھ مانگنے کے لیے آئیں گے کہ سر یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ہمیں یہاں پہ اس میں رعایت لے کر دیں، فلاں میں رعایت لے کر دیں، ٹیکسز میں لے کر دیں، ہمیں ڈیوٹیز میں لے کر دیں، ہمیں کنسیشن دیں۔ یہ سارے کے سارے آج تک تو میں کسی بزنس مین کو نہیں دیکھا جو یہ کہنے آیا کہ میں کچھ آپ کو دینے آیا ہوں۔ یہاں سے دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب کے دور میں بھی یہی کنسیشن تھیں، یہی چیزیں تھیں، لیتے رہے ہیں، اور ہر ایک سے حکومت سے ہمیشہ آرمی چیف سے جب بھی ملنے جائیں کہ وہاں پہ ایسی ایک پکچر پینٹ کریں کہ جس کے بعد سب کا رونے کو دل کرتا ہے کہ جو جیبوں میں ہے نکال کے انہیں بزنس مینوں کو دے دیں۔ یہ ہوا بھی ہے، یہ کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے یہاں سے بلینز آف روپیز جو تھے انہوں نے یہ حکومت سے لیے ہیں، حالانکہ دنیا بھر میں بہت سارے بزنس مین تھے جنہوں نے اس وقت سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کیا، یہ وید پاکستانی تھے جنہوں نے نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں اس میں بہت سارے جو آپ سے ملنے جاتے ہیں آرمی چیف سے، ماضی میں بھی اب بھی انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کھول لی اپنی، اب انہوں نے ایکسپورٹ کا جو کام تھا وہ دھندا چھوڑ دیا ہے کہ کون اب جائے اور چیزیں کرے، اس پہ محنت کرے۔ انہوں نے کہا جناب کہ سب سے زیادہ پلاٹ بیچو، اپنے ہاؤسنگ سوسائٹیز بناؤ، مال بناؤ۔ انہوں نے جو تمام موسٹلی جو آپ کے تھے مطلب ایکسپورٹ اورینٹیڈ چیزیں تھیں وہ سارا آپ کے لینڈ میں ریئل اسٹیٹ میں آ گئے ہیں، انہوں نے ایگریکلچر زمینوں پہ قبضے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ نے وہاں پہ اس میں ساری آپ نے ساری زرعی زمینیں جو ہیں اس پہ آپ نے سریا سیمنٹ ٹھوک دیا۔ یہ حالت تھی یہ ملک جس نے پوچھا جانا چاہیے تھا اس نے کہ پاکستان نے پچھلے ایک 1.5 سال میں $10 ارب کی گندم، چینی، کاٹن، شوگر، دالیں امپورٹ کی ہیں، آئل وغیرہ۔ اندازہ کریں جو چیزیں ہمیں $10 ارب دنیا بھر سے قرضہ لے کے آپ نے دنیا بھر سے خریدی ہیں،
آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہماری 31 ارب ڈالر ہے، $30 بلین آپ کو آ جاتے ہیں، ریمیٹنسز آ جاتے ہیں 60-61 ارب ہے، امپورٹ آپ لے گئے 80 ارب ڈالر تک، تو $20 ارب کا گیپ کیسے ہوگا؟ یہ جو آپ کا $20 ارب کا گیپ ہے، یہ کوئی ان کے پاس اس کا سلوشن ہے؟ ان کے پاس کوئی ان کی کوئی چیز ہے جس پہ بات کی جائے؟ اور اگین جیسے میں نے کہا، دوسری طرف ہمارا کیا کر رہا ہے بزنس مین جو ایکسپورٹر ہے، 180 دنوں کے پہلے اس کو کنسیشن تھی کہ آپ 180 دنوں تک پیسہ ڈالر باہر رکھ سکتے ہیں، انہوں نے باہر رکھنا شروع کر دیا، مطلب 6 مہینے آپ نے جو یہاں سے آپ نے بھیجا ہے، اپنے پروڈکٹ بھیجے، 6 مہینے وہ ڈالر جو ہے باہر پڑا رہے گا، جب ہم دنیا بھر سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب سنا ہے 120 دن کیا گیا ہے۔ ہمارا ایکسپورٹر یہ کرتا ہے، یہاں سے آپ کو بجلی ہو، گیس ہو، دیگر سروسز ہوں، ڈیوٹیز ہوں، ٹیکسز ہوں، ان کو فری مل رہی ہیں یا سبسڈائز مل رہی ہیں، عوام کو ان کی پیمنٹ کر رہے۔ جب ہمیں ڈالر چاہیے، یہ ڈالر باہر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کیوں کہ ڈالر کی قیمتیں آ کے بڑھیں گی تو پھر ہم پاکستان واپس لائیں گے، اور بڑھتے بڑھتے یہ 300 روپے تک لیں، ابھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، پھر کوئی نہ کوئی حرکت کریں کہ نہیں جناب 300 سے بڑھیں، یہ ان کے منہ کو لو لگ گیا ہے نا سارے کا سارا۔ سو بزنس مین ہمارا جو ہے، ان سے پوچھنے کی مطلب سب سے زیادہ ضرورت ہے، نئی ایکسپورٹ اورینٹیڈ کون سی آپ نے چیزیں لگائی ہیں؟ اگر آپ نے یہاں پہ آ کے پلاٹ اور فائلیں بیچنی ہیں تو دین یو آر گون ود دا سکس، وہ تو پھر اگر گون ود دا ونڈ سوری، پھر تو آپ کا کوئی آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہر دفعہ آتے ہیں، رونا روتے ہیں، وہ چیف کے سامنے روئیں، فائنانس منسٹر کے سامنے روئیں، وزیر اعظم کے سامنے روئیں، بہت سارے ڈونرز بھی ہوتے ہیں ان پارٹیز کے، اپنی مرضی کے فیصلے کرائے، چیزیں نہیں، کنسیشن نہیں، جب پاکستان کو ضرورت ہے۔ اب ان سے پوچھنا چاہیے زرداری صاحب کے پیپلز پارٹی دور میں 80-90 روپے کے درمیان ڈالر تھا 2013 تک، اس وقت ایکسپورٹ ہماری جو ہے 20 سے 25 ارب اگر ڈالر پر، بلکہ 26 ارب ڈالر تک گئی تھی، جو بعد میں نواز شریف صاحب کے دور میں دوبارہ اس پہ آ گئی تھی، 19-20 ارب یہ ڈالر پہ آ گئی تھی۔ عمران خان صاحب ہے، یہ 170 تک لے گئے ڈالر کو، وہ پھر ہمارے ایکسپورٹ 31 ارب ڈالر تک چلے گئے۔ اب جب ہمارا روپیز کو لے گئے ہیں 270 تک لے گئے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے جب یہاں پہ آ کے روپیز کو ڈی ویلیو کیا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اگر اس پہ 90 روپے ریٹ رکھا جائے پیپلز پارٹی دور کا، جب انہوں نے 25 ارب ڈالر کی انہوں نے ایکسپورٹ کر لی، تو یہ تو 50 ارب ڈالر ہونی چاہیے تھی ہماری ایکسپورٹ۔ آپ اس کو 26 سے لے کر گئے 31 تک، 5 ارب ڈالر، اور اس درمیان میں اتنی روپیز کی ڈیویلیویشن ہوئی، مہنگائی ہوئی، قرضے چڑھ گئے، وہ ایک الگ ہے، چلو ٹھیک ہو گیا جناب 5 ارب ڈالر لے۔ اب جو 270 روپیز پہ آپ لے آئے ہیں یہ روپیز جو ہے، اب آپ اس کو ایکسپورٹ کو صرف اسی پہ رکھیں گے 31-30 ارب اس سے ڈالر تک، پاکستان کے ایکسپورٹ جب تک 50 پلس نہیں جائے گی، امپورٹ 80 ارب ڈالر امپورٹ آپ لے گئے ہیں، اور اس میں لگژریز آئٹم ہے، گاڑیاں منگوائی گئی ہیں، لگژریز گاڑیاں منگوائی گئی، عمران خان صاحب کے دور میں منگوائی گئی، ان کے دور میں منگوائی گئی، جب ڈالر نہیں تھا مارکیٹ سے خرید کے آپ نے باہر بھیج دیا ہے، ان پہ ٹیکسز پہ ڈیوٹی لگا کے، جو باہر امپورٹ ڈیوٹی لگا کے آپ اس پہ ریونیو اکٹھا کرتے رہے، ہمارا تو ٹیکس بڑھ گیا ہے۔ آپ ڈالر باہر بھیج رہے تھے، واپس وہاں سے جو چیزیں منگوائی جا رہی تھیں ان پہ آپ اس پہ کسٹم ڈیوٹی لگا کے بڑے خوش ہو رہے تھے، روپیز اکٹھے کر کے دیکھیں گے ہم نے ٹیکس اکٹھا کر لیا۔ سو ہمارا بزنس مین جو ہے اس کے پاس کوئی آئیڈیاز نہیں ہے، کوئی اس کے پاس نئی کوئی انوویشن نہیں ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ ہماری پک نہیں کر رہی، انڈیا کو دیکھ سے 140 ارب ڈالر سے زیادہ تو ان کے آئی ٹی ایکسپورٹ ہو گیا، ہمارا نام ہی نہیں ہے یہاں پہ، اس کی طرف ہی آتے نہیں ہیں کوئی نہ کوئی۔ بہرحال ہمارا یہ جو بزنس مین ہے موسٹلی، جیسے میں نے کہا، اور یہ دیکھ لیجئے گا کہ ہر 3-6 مہینے بعد اس طرح ہوتا ہے، یہ بریفنگز ہوتی ہیں، یہ اسی طریقے کے رونے روئے جاتے ہیں، اسی طریقے کی چیزیں کی جاتی ہیں، اور درمیان میں یہ اپنا کوئی نہ کوئی وہ کھانچا لگا لیتے ہیں کہ ہمیں یہ فیسلٹیز دیں، ہمیں وہ دیں، بالکل دیں، ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن جب ہمیں ڈالر ضرورت تھے اور ابھی بھی ہیں، ہمارا ایکسپورٹر وہ باہر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں لا رہا کہ اس کے پیسے بڑھیں گا۔ مجھے پچھلے 6 مہینے سے یہ کچھ ہو رہا ہے، اور بڑھوائے پیسے انہوں نے 270-80 تک لے کر گئے ہیں، ابھی بھی یہ نہیں کریں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کی یہ جو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد ہمارے بزنس مین یکدم وہ ہو جاتے ہیں، کوئی ان میں کوئی بھر جاتی ہے، کوئی مطلب حب الوطنی مزید وہ تیز ہو جاتی ہے، انہیں خیال آ جاتا ہے کہ ملک بچے گا تو آپ بچیں گے، مطلب پاکستان کو ضرور آپ اس کو مل کے ہی کریں، اس میں سے مال نکالیں، پیسہ بنائیں، بزنس ہے آپ کا، لیکن اس کو زندہ تو رہنے دیں نا، تھوڑا سا کچھ آپ بھی تو کنٹریبیوٹ کریں۔ ڈالر اس وقت ملک کو چاہیے، آپ ان کو باہر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ٹیکسز کی بات ہوتی ہے، اس پہ آپ لوگوں کو بجلی آپ کو فری مل رہی ہیں، گیسز مل رہی ہیں، فرٹیلائزر سیکٹر کو مل رہا ہے، ایکسپورٹ سیکٹر کو مل رہا ہے، سیمنٹ سیکٹر ہے جو ایکسپورٹ کرنے کی اس میں رکھتے ہیں سارے کی ساری چیزیں۔ بر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ ان سے مل کر جو بزنس مین آئے ہیں کانفیڈنٹ تھے، پہلے شور رولا جو ڈالتے تھے آرمی چیف جناب سے منیر صاحب اور ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے، ملنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کانفیڈنس لیول بزنس مینوں کا بہتر تھا، پہلے جو شور مچاتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ جو ایشورنسز کروائی گئی ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے کروائی ہیں، کچھ آرمی چیف نے کروائی ہیں، تو وہ ان کا جو کانفیڈنس لیول تھا ان بزنس مین کا وہ بہتر تھا۔ دیکھتے ہیں یہ کانفیڈنس لیول کتنے دن بہتر رہتا ہے، کیونکہ دیکھا تو یہ گیا کہ 3 مہینے بعد ایک تو پولیٹیکل ٹرمائل ہے،
قیاس ہے وہ بھی باتیں ان کی ٹھیک ہیں، ساری باتیں ان کی بھی نہیں جھٹلا سکتے، لیکن یہ 2.5-3 مہینے کی ڈوز ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کانفیڈنس لیول نیچے آ جاتا ہے۔ لیٹ سی کہ اس میٹنگ کے بعد کیا نتائج نکلتے ہیں، کیا پاکستان کی واقعی ایکسپورٹ بڑھتی ہیں، ریزروز ہمارے بڑھتے ہیں، IMF کے ساتھ ڈیل جس کا بتایا گیا ہے وہ جلدی ہوتی ہے، یا اس میں مزید ڈار صاحب کی جو انا کی ہم نے قیمت ادا کی ہے نا وہ آنے والے دنوں میں ادا کرتے رہیں گے۔